السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے علم کی فضیلت ایپیسوڈ نمبر 8 میں بتایا تھا کہ میں آپ سے بہت ہی جلد ملوں گا اور ایک بہترین واقعہ کے ساتھ کہ کوئی شخص جب مسجد کی طرف پیدل چلتا ہے یا پھر کسی اچھی چیز کے لیے پیدل چلتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کروں گا، یقین مانیے کہ یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زبردست ہے، اور اس واقعے سے انشاءاللہ العزیز بہت کچھ ہمیں آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج 786۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جس طرح کی گفتگو آپ سننا پسند کرتے ہیں وہ گفتگو کے تعلق سے یا اس واقعے کے تعلق سے آپ کامنٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں محمد افتخار انجم مجاہدی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا اور آپ کے لیے پیش کر دوں گا۔ تو آئیے میں پیش کرتا ہوں وہ بات کہ سفر جو پیدل کر کے اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس تعلق سے فضیلت کیا ہے۔ اور میں جیسا کہ ہر ویڈیو کلپ میں یہ بات ضرور پیش کرتا ہوں، چاہے بیچ میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو، وہ بات میں اول وقت میں آپ کے روبرو کر دیتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا دیتا ہوں کہ علم ہمیں ہر حال میں سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، علم ہمیں ہر حال میں سیکھنا ہے، بغیر علم کے یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور علم ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ میری گفتگو تقریباً ہر ویڈیو کی کلپ میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کا مقصد و منشا بس اتنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایتوں کے صدقے، تو اب میری یہ خواہش ہے کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ میں آپ کو پیش کروں، وہ میں آپ کو سکھاؤں، وہ میں آپ کو سمجھاؤں، تاکہ یہ علم جو ہے صرف مجھ تک نہ رہ جائے۔ یہ علم آگے کی طرف پہنچنی چاہیے۔ آپ کے پاس جو علم ہے آپ آگے کی طرف پہنچائیں، لیکن یاد رکھیں کہ علم کے بتانے کے معاملے میں بڑی احتیاط آپ کریں گے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض مقامات پہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مان لیجئے کہ ابھی جو ہے، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن انشاءاللہ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں کہ اب کوئی شخص آتا اور کہتا ہے کہ حضرت اس تعلق سے بیان کر دیں یا یہ مسئلہ بتا دیں۔ اب وہیں پہ کچھ انجان ویکتی یا کوئی انجان انسان جو علم دین سے بالکل ہی قریب نہیں ہے، لیکن اب عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا، یا پھر آپ بھی ان چیزوں کو غور کیے ہوں گے، اگر کوئی اہل علم میری گفتگو کو دیکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اہل علم ضرور دیکھ رہے ہوں گے، اور اس چیز کو غور کیجیے گا کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور فوراً اس میں سے کوئی جو ہے انجان شخص ہے جسے یہ چیزوں کی خبر بھی نہیں ہے اور وہ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میری ایک گفتگو آنے والی ہے، بہت ہی جلد آئیں گی، کہ علم میں جو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم مسائل بتانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ انجانے میں کوئی ایسی بات پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سامنے والا بندہ اگر وہی غلط باتوں پر عمل کر لیا تو یاد رکھیں کہ وہ تو گنہگار ہوگا ہی، ساتھ میں آپ بڑے گنہگار ہوں گے کہ آپ نے بغیر سیکھے علم بتایا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ علم کے معاملے میں احتیاط ضرورت ہے۔ بغیر احتیاط کے جو ہے اگر آپ نے علم بتا دیا تو یاد رکھیں کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے سمجھیے کہ بہت ہی گناہ بھی ہیں اور بہت ہی غلط بات بھی ہے، اور اس میں جو ہے فتویٰ بھی صادر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ باتیں پیش کریں جس کے تعلق سے آپ کے پاس علم ہو۔ تو آئیے میں آپ کو جو میں ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے پیدل مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی دینی چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی فضیلت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ سنیں آپ، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی، حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے نا تو مسجد قباء کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اسی درمیان میں ایک مرید نے یعنی ایک ان کے چاہنے والے نے عرض کی، علی جاں حضور میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں، یعنی اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں، اور یہاں سے مسجد قباء دور ہے،
آپ جائیں گے پاؤں پیدل تو آپ کے پاؤں میں تکلیفیں ہوں گی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں۔ اب سنیں گے کہ حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں، حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کیا فرماتے ہیں، یہ سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے سواری درکار ہوتی تو مل سکتی تھی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں، یعنی مسجد قباء میں، کہتے ہیں کہ اس مسجد میں پا پیادہ یعنی پیدل چل کر، پیدل جا کر بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں بزرگان دین کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کس چیز پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو وہ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مسجد میں پیدل جا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی پیدل جانا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت شیخ کلیم اللہ علیہ رحمہ جبل احد تک پا پیادہ یعنی پیدل جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں، یہی جملے پہ آپ کو غور کرنا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہو جائے یعنی گرد وغیرہ پڑ جائے، غبار آلود ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے مجھے بھی خوشی مل جائے کہ اس بشارت میں جو ہے میں بھی حصہ لے لوں پیدل چل کر۔ تو دوستو، اور میرے یوٹیوب کے اسلامک نالج 786 کے ناظرین ذرا غور کیجئے ان چیزوں کو۔ کیا کہا انہوں نے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہو جائے یعنی گرد لگ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو میں پیدل چلتا ہوں تاکہ پاؤں میں میرے مٹی لگ جائے اور اس بشارت سے مجھے بھی حصہ مل جائے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کتنی پیاری باتیں ہیں کہ پیدل چلنے کا صرف یہ مقصد و منشا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں پیدل چلتا ہے، غبار آلود ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اب سوچیں کہ اگر آپ مسجد کے لیے آ رہے ہیں بائک سے نہیں، مسجد کے لیے آ رہے ہیں فور ویلر سے نہیں، مسجد کے لیے آ رہے ہیں کسی دوسری سواری سے نہیں، بلکہ پا پیادہ پیدل چل کے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے کیا فضیلت ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے۔ تو اسی لیے پیدل اگر جو طلبہ یا طالبات میرے پاس بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ، یا آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ کے پاس بھی پڑھنے آتے ہوں گے، وہ پا پیادہ پیدل چل کر بھی آتے ہوں گے، کوئی گاڑی سے کسی کے گھر والے لا کر پہنچاتے ہوں گے، لیکن جو پیدل آ رہے ہوں گے ان کی فضیلت الگ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ علم دین حاصل کرنے میں آپ کو جتنی بھی مشقتیں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، ساری تکلیفوں کو برداشت کیجئے اور ساری تکلیفوں کو برداشت کر کر جو علم دین مصطفیٰ سیکھیے اور اس فضیلت عظمیٰ سے اپنے آپ کو سرفراز کیجئے۔ یقیناً اگر آپ اس فضیلت اور اس واقعے پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے ہر لمحے کامیاب ہے اور آنے والے اخروی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔